کانسٹیبلری جس کا نیا نام فیڈرل کانسٹیبلری رکھ دیا گیا، کیا واقعی صوبوں کی خود مختاری پر براہ راست حملے کے مترادف ہے کہ یہی تحفظات دور کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کو انتہائی عجلت میں ایوان صدر پہنچنا پڑا اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے تحفظات کو دور کرنا پڑے، یا ان کا آنا کسی بہت بڑے شڑپ کال کا نتیجہ ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کیا وجہ ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو کراچی سمیت سندھ کے 6 ناپسندیدہ مخالف ترین ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو جو ہے وہ شٹ اپ کال دینا پڑی، ان پر جو ہے وہ منشیات فروشوں کی مبینہ طور پر سرپرستی جیسے سنگین الزامات عائد کرنا پڑے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک قیامت خیز رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق فرنٹیئر کانسٹیبلری جس کا نام اب جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیبلری رکھ دیا گیا ہے، اور اب ان کا دائرہ اختیار ایک صوبہ خیبر پختونخوا سے بڑھا کر پورے ملک تک پھیلا دیا گیا ہے۔ یعنی اب فرنٹیئر کانسٹیبلری جس کا نام فیڈرل کانسٹیبل رکھ دیا گیا ہے، وہ اب خیبر پختونخوا سے لے کر جو ہے بلوچستان، گوادر، سکھر، گوڈکی اور خود گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، تمام علاقوں میں جو ہے وہ وفاق کی اکائی بن کر جو ہے وہ اپنی کارروائیاں بالکل اسی طریقے سے کر سکے گی جس طریقہ کا اختیار جو ہے وہ ایف آئی اے کو حاصل ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک بہت بڑی بھیانک قسم کی جو ہے یہ تبدیلی ہے، جسے جو ہے خود صوبوں نے جو ہے وہ اپنے لیے ایک خطرہ قرار دیا ہے، اور خود بعض صوبائی حکومتوں نے تو اس پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم سے متصادم ہے۔ وہ 18ویں ترمیم جس نے جو ہے صوبوں کو خود مختاری دی ہے، یہ ان کی خود مختاری میں جو ہے بہت بڑی ایک مزاحمت پیدا کر دی گئی ہے۔ ایک طریقے سے صوبوں کے ہاتھوں اور پیروں میں جو ہے وہ بیڑیاں پہنا دی گئی ہے، اس فرنٹیئر کانسٹیبلری کو جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیبلری میں تبدیل کر کے۔ یہ تحفظات جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ خود ایوان صدر سے جو ہے وہ مقتدر حلقوں اور خود وفاقی حکومت تک پہنچائے گئے تھے کہ یہ جو ہے اس پر انہیں تحفظات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے کابینہ کا اجلاس بلوانے کے لیے بھی ایک ہدایت کر دی تھی کہ وہ اجلاس میں جو ہے وہ صوبوں کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ سب کچھ کرنے کے مقاصد کیا ہیں، اور خود فرنٹیئر کانسٹیبلری جو کہ اب فیڈرل کانسٹیبلری میں تبدیل ہو چکی، ان کا دائرہ کار کیا ہوگا، ان کا کام کیا ہوگا، ان کے مقاصد کیا ہوں گے، یہ سب کچھ وہ بتائیں گے کابینہ کے اجلاس میں۔ لیکن اس سے پہلے خود وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ ایوان صدر جانا پڑا اور صدر مملکت آصف علی زرداری کو جو ہے وہ مطمئن کرنا پڑا، ان کے تحفظات، ان کی غلط فہمیاں دور کرنا پڑی۔ ایک اور باخبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ جو ان کا اچانک دورہ تھا ایوان صدر کا، یہ ایک طریقے سے شٹ اپ کال تھی، ایک خطرناک قسم کا پیغام تھا جو کہ خود قاصد بنا کر جو ہے وزیر اعظم کے ذریعے جو ہے وہ ذل سبحانی تک پہنچایا گیا، تاکہ وہ خاموش رہیں، اپنی زبان بند کریں اور اپنی پیپلز پارٹی کو کہے کہ اپنے حد اور اپنے قد میں رہے، ورنہ فارم 47 کو جو ہے وہ بے نقاب کر کے ان کی اصلیت ان پر واضح کر دی جائے گی، یعنی ان سے جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں واپس لے لی جائے گی ایک ٹریبونل کے فیصلے کے نتیجے میں۔ اس قسم کا جو ہے وہ دھمکی آمیز پیغام جو ہے کہتے ہیں کہ خود وزیر اعظم کے ذریعے جو ہے وہ صدر مملکت کو پہنچایا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق، انتہائی باخبر ذرائع جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کا پیغام پہنچایا گیا، یعنی کہ معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے، یعنی کہ جو فرنٹیئر کانسٹیبلری جو فیڈرل کانسٹیبلری تبدیل ہوگی، یقیناً یہ جو ہے وہ صوبوں کی خود مختاری پر
حملہ کرنے جاری۔ کس قسم کا حملہ ہوگا؟ حملہ وہی ہوگا کہ اب کم از کم وفاق اور مقتدر حلقے جو ہے وہ صوبائی بلیک میلنگ سے خود کو بچانے کے لیے ایف سی کو جو ہے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ اب جو مظاہرے ہوں گے، دھرنے ہوں گے، چاہے وہ صوبہ سندھ میں ہو، چاہے خیبر پختونخوا میں ہو، اب چونکہ وہاں کی پولیس جو ہے وہ ان دھرنوں کو جان بوجھ کر جو ہے وہ ختم نہیں کرتی، بلکہ ان کی سہولت کاری کرتی ہے اپنی حکومتوں کے ساتھ مل کر۔ تو اب کم از کم جو ہے یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری جو فیڈرل کانسٹیبلری بن چکی ہے، یہ اب جا کر جو ہے وہ صوبائی حکومت اور صوبائی پولیس کے ان ناکام عزائم کو ان عزائم کو ناکام بنانے کے لیے، ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پھر اپنا کردار جو ہے وہ مؤثر طریقے سے ادا کر سکے گی، اور ان کی بلیک میلنگ سے وفاقی حکومت بالخصوص اور مقتدر حلقے بالعموم جو ہے وہ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے ان کی اس بلیک میلنگ سے۔ تو یہ ایک حکومت کی اور وفاق کی اور مقتدروں کی اپنی ایک کوشش ہے جس پر جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کو اعتراض ہے، ان کے تحفظات ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شہباز شریف کو جو ہے وہ ایوان صدر کا چکر لگانا پڑا۔ اب دیکھنا یہ کہ جو تھریٹ ہوئی ہے مبین طور پر میڈیا رپورٹس میں جو ان کو شٹ اپ کال دی گئی ہے، اب اس کا ریئیکشن، اس کا رد عمل کیا تھا؟ یہ تو تھی خود سیاسی منظرنامہ۔ ایک اور خبر شیئر کرتا چلوں کہ ڈاکٹر عاصم کو تشویشناک حالت میں کراچی سے لندن پہنچایا گیا ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے خود کہ ان کے خاندانی ذرائع سے کہ وہ روٹین کی چیک اپ کر دیں گے، لیکن ہماری اطلاع ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے، انہیں لندن کے ہسپتال میں جو ہے وہ داخل کرا دیا گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سندھ پولیس کے حوالے سے۔ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے جو ہے وہ ایک اجلاس کی صدارت کی، بہت ہی خوفناک اجلاس تھا۔ بظاہر یہ اجلاس کا ایجنڈا تو منشیات کی جو ہے وہ بڑھتے ہوئے کاروبار اور پولیس کی روک تھام کی ناکامی کے حوالے سے تھا۔ اس میں پورے سندھ کراچی کے جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور زونل ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی اور دوسرے جو آئی جی کا اسٹاف تو موجود تھے وہاں پر سی پی او میں، لیکن باقی پورے سندھ کو جو ہے وہ آن لائن جو تھے وہ سارے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور ڈی آئی جی بھی اس اجلاس میں شامل تھے۔ اس اجلاس میں جو ہے خاص طور سے جو ہے کراچی کے ساؤتھ کے ایس ایس پی اور سٹی کے ایس ایس پی اور ایسٹ کے ایس ایس پی کے علاوہ خود اندرون سندھ کے خیر پور، سکر اور لاڑکانہ کے ایس ایس پیز کو جو ہے وہ آئی جی سندھ نے آڑے ہاتھوں لیا۔ اپنی توپوں کا رخ ان 6 مخصوص جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی جانب ہی تھا۔ انہیں جو ہے وہ بہت ہی برا بلا کہا، انہیں یہاں تک کہا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، آپ لوگ منشیات بکواتے ہو، منشیات کا پیسہ گھر لے جاتے ہو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دو گے کہ پوری نسلیں تم لوگوں نے اپنی حرام خوری کے نتیجے میں تباہ و برباد کر دی۔ میں کہتے تھک چکا ہوں اور تم لوگ کاروبار بند نہ کرتے ہوئے تھک رہے ہو، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اس قسم کے سنگین قسم کے جو ہے وہ الفاظ جملے جو ہے وہ خود ان 6 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو انہوں نے کہے، انہیں برا بلا کہا پوری کی پوری اس میٹنگ میں، یعنی کہ انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ لیکن پورے سندھ میں جو ہے کون سا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر جو ہے کون سا ڈسٹرکٹ جو ہے اس لعنت سے پاک ہے؟ یعنی خود کیماڑی کیا اس لعنت سے پاک ہے؟ کیا وہ ملیر والا اس لعنت سے پاک ہے؟ کیا کورنگی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ کیا سینٹرل میں جو ہے لوگ کیا نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا سینٹرل تو اس وقت پورا کا پورا جو ہے وہ کرپشن میں، پورا کا پورا جو ہے منشیات میں اس وقت غوطے کھا رہا ہے؟ کیا حیدرآباد جو ہے وہ اس سے بچا ہوا ہے؟ کیا جو ہے یہ کشمور اس سے بچا ہوا ہے؟ کیا دوسرے جو کیا نام ہے اتنے جو ضلع ہیں کیا کسی جگہ نہیں ہو رہا؟ لیکن ان 6 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو آئی جی نے آخر کیوں آڑے ہاتھوں لیا؟ ظاہر ہے کہ یہ 6 کے 6 جو ہے وہ آئی جی کے ناپسندیدہ ہیں اور ان 6 کو جو ہے وہ آئی جی تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے جواز پیدا کرنے کے واسطے جو ہے وہ ان 6 پر جو ہے وہ منشیات کے اڈوں کی سرپرستی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ اس میں سے کچھ تو ایسے بھی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں جنہیں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بہو کو کہنا ساس کو سنانا، یعنی یہ وہ والی بات ہے کہ اب اس ایس ایس پیز کو برا بلا کہہ کے جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا کر اس کے
ڈی آئی جی کے خلاف کارروائی کرنا ہے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن کچھ ایسے اس میں ڈی آئی جی جن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان ڈی آئی جیز کے پیچھے خود صدر مملکت آصف علی زرداری چٹان کی طرف سے کھڑے. اس کا اندازہ خود آئی جی سندھ کو ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے دیوار سے ٹکر مارنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. اپنی حرکتوں یعنی برا بلا کہیں گے ان کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو، سنائیں گے ڈی آئی جیز کو، لیکن پتہ ہے کہ میں ڈی آئی جی کا کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ 6 کے 6 جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں، جس میں خود ہوم منسٹر کے سابقہ پی ایس او احمد چودھری بھی شامل ہے. ساؤتھ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کو پچھلی میٹنگ میں خود وزیر داخلہ نے بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا، بہت ہی برا بلا کہا تھا کہ تمہارے علاقے میں جو ہے وہ منشیات ہی منشیات ہیں، آئس کے بار چل رہے ہیں، حقہ بار چل رہے ہیں. حالانکہ پتہ ہے خود ہوم منسٹر کو بھی، پتہ ہے خود آئی جی کو بھی یہ حقہ بار آئس بار کے مالکان کون ہیں، ان کے خلاف کارروائی تو کرنے کی خود ان میں ہمت جرت نہیں ہے. آئی جی ہو کر، ہوم منسٹر ہو کر تو بیچارہ ایک گریڈ 18 کا، ایک گریڈ 19 کا جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کیا کر سکے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اس بات کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کمزور مہرے کو جو ہے وہ ہاتھ کرتے اور انہیں برا بلا کہتے ہیں. یہی حال جو ہے وہ خود خیرپور کے جو ایس ایس پی ہیں سردار حسن خان نیازی، ان کو بھی اب یہ سارے جو ہے وہ ہم زبان نہیں ہیں. اصل مسئلہ یہ نسل پرستی کے شکار ہو رہے ہیں. یہ سب کے سب ایس ایس پی، ان کو جو ہے وہ نشانہ اس وقت بنایا جا رہا ہے، صرف اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر، کیونکہ ان ڈسٹرکٹوں کو خالی کر کے باقی ان کی جگہ دوسروں کو لگانا، ان کے روکڑے پکڑ لیے ہیں، ان کے پیسے پکڑ لیے، وہاں پسندیدہ لوگوں کو لگانا ہے. خود ایسٹ ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ عاصم جو کیا نام ہے وہ صدام خاصخیلی سے پیسے لے لیے گئے ہیں. اس طریقے سے ساؤتھ والے سے پیسے لے لیے گئے، سٹی میں کسی کو لگانا ہے اس سے پیسے لے لیے گئے. حالانکہ سٹی والا خود آئی جی کا اپنا بندہ ہے، عرفان بہادر کے چینل سے اس کی پوسٹنگ ہوئی، آزاد خان کے چینل سے، وہ ان کے ساتھ لیکن اسے بھی جو ہے وہ اس میٹنگ میں جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے. معلوم نہیں کہ خود ویسٹ کا جو ایس ایس پی ہے طارق الہی مستوی، وہ ان کے ہاں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، وہاں پر تو منشیات کے تھوک کا کاروبار چل رہا ہے. چونکہ اس کا ڈی آئی جی جو ہے وہ ہے عرفان بلوچ، لہذا عرفان بلوچ کے خلاف جو ہے وہ آئی جی سندھ کچھ کہنے کی جو ہے وہ غلطی نہیں کر سکتے، لہذا وہ اس کے 100 گنا معاف ہے. یہی حال جو ہے سینٹرل کے ایس ایس پی کا ہے. وہاں پر تو یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تھوک کے حساب سے جو ہے وہ گٹکا ماما بھی چل رہا ہے، تھوک کے حساب سے جو ہے وہاں پر جو ہے منشیات بھی بک رہی ہے، لیکن وہاں بھی کچھ وہ کہنے کی ہمت اور جرت نہیں کرتے، کیونکہ ان کی پش پر بھی ڈاکٹر عاصم کھڑے، جو کہ اس وقت خود ان کی حالت تشویشناک اور انہیں جو ہے وہ لندن پہنچایا گیا. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ رہ جاتا ہوں. اللہ حافظ.